بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے انہیں شاید یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ چارلی کرک کون ہے۔ یس سر، یہی تو بات ہے۔ تو بنیادی طور پر جو بات پہلے سمجھانے کی ہے کہ چارلی کرک 31 سال کا نوجوان تھا اور یقیناً یہ ایک انتہا پسند تھا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ جو ملک ہے یہ تو بنا ہی صرف کرسچنز کے لیے ہے، ہمارے آئین میں کہا گیا ہے، تو یہاں پہ یہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ یقینی طور پر یہ سمجھتا تھا کہ امریکہ کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ نام نہاد لیفٹسٹ یا بائیں بازو کے نظریات والوں کے علاوہ یہ جو ووکزم ہے وہ، یعنی کہ نوجوانوں میں جو ایک نئی لیفٹسٹ ویوز سر، لیفٹ جو دوسرا یہ کہ سب اسلام سر کہ وہ اسلامزم، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے انتہا پسند نظریات کے باوجود بہت سارے لوگوں کے بہت انتہا پسندانہ نظریات ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کی کامیابی یا پاپولیرٹی یا مقبولیت کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ یہ بجائے مثلاً اس طرح پوڈ کاسٹ کرنے کے جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، وہ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی یا مجمع میں چلا جاتا تھا، کہتا تھا میں کھڑا ہوں، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ اور سر لوگ کرتے بھی تھے، مطلب افریقن امریکنس کے بارے میں، سول رائٹس کے بارے میں، پیلسٹائن کے بارے میں، اس سے ہوتی تھی بات اسٹوڈنٹس کی۔ اب جیسے وہ جس دن قتل ہوا ہے اس دن بھی وہ یونیورسٹی آف اٹا اس کے لان میں کھڑا ہو کر 3000 کے مجمع سے سوال یعنی بات کر رہا تھا، اور وہ خطاب نہیں کرتا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا اوکے اینی کویسچن۔ تو اس وقت جب اس کو گولی لگی ہے تو اس وقت اس سے سوال کیا گیا تھا کہ جی یہاں پہ جو میس کلنگ ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک دم سے کسی نسل کے 8-10 بندوں کے اوپر گولی مار دی گئی، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، واٹ آر یور ویوز آن اٹ؟ تو وہ ابھی جواب دے نہیں والا تھا تو اس کو گولی لگی۔ تو آخری ورڈ شاید گینگ وائلنس تھے اس کے، وہی نا گینگ وائلنس ہو کہ بھائی اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو۔ تو لیکن ہمیں اس کے نظریات سے زیادہ بیسکلی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عوام میں کیوں اس کا ایک بڑے مؤثر حلقے میں وہ مقبول تھا۔ وہ بہت زیادہ اس بات پر ضرور دیتا تھا کہ جی ہمارا مذہب جو ہے اور یا ہماری روایات کے مطابق یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب شادی کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کا حقوق کا خیال کرے، بیویاں کیوں کام کریں، اور یہ کہ ہمیں بچے پیدا کرنے چاہیے، بچوں سے محبت کرنی چاہیے۔ بچے ہم سے دور اس لیے ہو رہے ہیں کہ ماں باپ بھی جو ہیں وہ بیٹھ کے تو وہ ٹک 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 خود سے، تو بات یہ ہے کہ اور عورتیں جو ہے وہ کہتی ہیں ہم تو شادی نہیں کریں گے، ہمیں تو بھی لائک کیریئر یا لیو ٹوگیدر کر لیتے ہیں، کہ یہ کیا طریقہ ہوا۔ کبھی باقاعدہ میاں بیوی ہوں اور وہ اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے بچوں کے ساتھ وہ چرچ میں جائیں، اور اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ گھریلو خواتین بلکہ کم عمر بچوں میں جو گھر میں ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بہت وہ ٹریڈیشنل کہ وہ ایک روایات کی بہرحال کچھ خوبصورتیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ دیکھیں 2025 میں میرے بچپن میں شادی کا مطلب ہوتا تھا بہت ایک چھوٹی سی تقریب ہوتی تھی، اس کو تیل مہندی بولتے تھے، اور اس کے بعد بارات آتی تھی، اور اگر دولہا والے تھوڑے سے خوشحال ہوتے تھے تو وہ یعنی ولیمہ کرتے تھے، اور بہت ایک مختصر سی تقریب ہوتی تھی جس میں بہت قریبی عزیز، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ جب انڈین فلموں میں آیا تو اب 10 دن کی تو ڈھولکیاں چلتی ہیں۔ ایک بات یہ پھر بھی انڈیا کو ہم برا کہتے ہیں لیکن ان کے کلچر کو سارا اڈاپٹ کیا ہے۔ بہرحال وہ ہوتا ہے، اثر اسی طرح ہوتا ہے، تو لوگوں کو پسند آیا ہے کبھی اب وہ یہ کہ وہ ایک دن پہننا ہوتا ہے، وہ دلہن نے اس کے وہ جوڑے کے اوپر پتہ نہیں لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں،
اور اس کو جو ہے جس طرح مانی شمانی ہوں. لیکن بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی کی حیثیت میں اس قتل کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. آلریڈی امریکہ جو ہے وہ اپنے ملک میں غیر ملکیوں کے آنے پر جب سے ٹرمپ آیا ہے سخت سے سخت قوانین اپنا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں جو موجود بیچارے محنت مزدوری کرنے والے کسی نہ کسی طرح ویزے سے زائد مدت میں رہ رہے ہیں، ان کو گرفتار کر کے پیچھے سے ہتھ کڑیاں لگا کر بھیجا جا رہا ہے جنگی قیدیوں کی طرح ان کے آبائی ممالک جہاں سے وہ آئے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میک امریکہ گریٹ اگین جو تحریک جو چلی ہے میگا، یہ لوگ اسلام کو مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس نفرت کی وجہ سے وہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین کے بارے میں اس کی اگر کھل کر حمایت بھی نہیں کر رہے تو مذمت بھی نہیں کر رہے، یا کم از کم دل میں بھی برا نہیں کہہ رہے، اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح. تو ہمیں فکر مند اس لیے ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر اس شخص کا قاتل جو ہے وہ کو مسلمان نکل آیا تو سر مزید یا اس کا تعلق کسی مسلم ملک سے ہوا، یہ چیز اور زیادہ سر پھیل جائے گی، تو پھر وہ نفرت جو ہے وہ مزید پھیلے گی، جس سے پاکستان بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. جو آلریڈی سر چارلی کرک ہمیشہ سے کہتا آیا ہے. جی لیکن پھر تو اور بڑھ جائے گی. اب یہ کہ اب امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، اس کے اندر اتنی بنیادوں پہ ہوئی ڈیوائیڈ جو ہے وہ خدا نخواستہ اگر اس کے قتل کا عقدہ حل نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ دیکھیے ایف بی آئی نے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس اس کی فوٹیج آ گئی ہے، انہوں نے اس کی بندوق ڈھونڈ لی، اس بندوق میں موجود گولیاں ڈھونڈ لی، اس کے پاؤں کے نشانات ڈھونڈ لیے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ جی چھت سے اس نے فائرنگ کی تھی، اور اس کے بعد قریبی ایک جنگل کی طرف وہ بھاگ گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اس کی صورت کی جو ہے وہ جو کیمراز لگے ہوتے ہیں وہ نکل آئی، لیکن انہوں نے رسپانسبلٹی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی فوٹیج پہلے ریلیز نہیں کی. انہوں نے اپنے طور پر اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں ہوا تو جب یہ ناکام ہوئے تو اب انہوں نے پبلک کر دی ہے. اب پبلک کر دی ہے تو امید ہے کہ یہ گرفتار ہو جائے گا، اگر ابھی تک وہ امریکہ سے فرار نہیں ہو گیا، جو کہ نظر بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اس سے دیانتدارانہ تحقیق و تفتیش کے بعد سازشی تھیوریاں ایک طرف رکھتے ہوئے اگر یہ نتیجہ نکلے کہ یہ کسی ایک شخص نے دیوانگی میں واقعہ کیا ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. ایک تو یہ کہ جو بندہ غائب ہے، جو قاتل غائب ہے، اس کی ہمیں دعا مانگنی چاہیے جلد از جلد گرفتاری کی. دوسری ہمیں دعا یہ مانگنی چاہیے کہ وہ جب گرفتار ہو جائے اور آزادانہ تحقیق و تفتیش ہو جائے تو دریافت یہ ہو کہ یہ ایک انفرادی فعل تھا، یہ کوئی گروپ اس کے پیچھے نہیں تھا، کوئی کمیونٹی اس کے پیچھے نہیں تھی جو نے کہا کہ چل بچے پہ جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر ایسا نہ ہوا تو اگر فرض کریں وہ گرفتار نہ ہوا تو ہر طرح کی سازشی تھیوری لوگ ماننے کو تیار ہوں گے. جیسے میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب نے کہا کہ جی قتل کے فوراً بعد اس ٹیل نمبر کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جائے واقعہ کے پاس نظر آیا اور 1 گھنٹے بعد وہ دوبارہ آ گیا، یعنی کچھ اس طرح کا تاثر دیا کہ وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ قاتل کو محفوظ مقام پر مستقل کرنے آیا تھا. اور اس کو بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا ہوا تھا. تو میرے لیے وہ بہت، یعنی کہ میں سچی بات ہے میں بہت گھبرا گیا. کوئی کہتا ان کے ساتھ جو چارلی کے ساتھ لوگ کھڑے تھے وہ ان کی باڈی لینگویج کچھ ایسی تھی کہ کوئی اشارہ کر دیا یا کوئی ایک سگنل دے دیا. انہوں نے اس وقت دیکھا 2 بندوں کو گرفتار بھی کیا، وہ کو پھر چھوڑنا پڑا کیونکہ ان کو کوئی نہیں تھا. میں سم ہاؤ بضد ہوں کہ یہ انفرادی فعل ہے،
میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو قاتل ہے یہ گرفتار نہ ہوا اور آزادانہ تفتیش سے جو ہے یہ ثابت نہ ہوا کہ یہ ایک انفرادی فعل ہے، تو امریکہ میں دیگر ملکوں کے رہنے والوں کا اور خاص طور پر مسلمانوں کا جینا مشکل ہو جائے گا، بہت اور پھر سے وہ اسلاموفوبیا کی لہر پھر سے آ جائے گی، بہت شدید طریقے سے آئے گی۔ سر ویسے جو ڈیٹ تھی جس دن یہ ہوا ہے، یہ آپ کو اتفاق لگتا ہے؟ کیونکہ وی نو اس ڈیٹ کو کیوں اتنا مانا جاتا ہے امریکہ میں، خیر فار 11 دا رائٹ سپٹمبر فار کو۔ ریزن، بہرحال بھائی 9/11 جو ہوا تو اگر اس کی برسی سے منعقدہ، تو اسی وجہ سے لوگوں کا پہلا شک یہ پڑ رہا ہے نا کہ یہ کوئی مسلمان ہوگا کہ جی انہوں نے پہلے 9/11 کیا تو آج پھر اور اب پھر 9/11 کر دیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے بہت عرصے سے، جو کسی زمانے میں CIA وغیرہ میں کام کرتے رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی دانست میں امریکی عوام کو خبردار کر رہے تھے کہ جناب امریکہ میں ایک اور 9/11 کرنے کے لیے لوگ پہنچ چکے ہیں، تیار رہیں۔ وہی بات ہے سر، یہ بے تحاشا پھر تو سر اسلاموفوبیا کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اسلام سے نفرت کو وسیع پیمانے پر جو ہے یہ قتل جو ہے پھیلانے میں بہت کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، اور جب پاگل پن اور جنون کی کیفیت ہو تو اس میں دلائل عقل تو کام نہیں کرتی ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گا جو میری جیسے سوچ رکھنے والے مسلمان امریکہ میں ہیں وہ کہیں کہ یار ہمارا کیا لینا دینا، ہم تو بیچارے اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ بہرحال ایک اس وقت امریکہ میں غیر ملکیوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ تعصب اپنی انتہا پر ہے۔ اس کے باوجود بھی سر چارلی کرک جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹیک اوور کر لیں گے اور یہ سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ نہیں، یہ ایک بہت پرانی تھیوری ہے، یہ چارلی کرک نہیں ہے۔ اب میں اس بندے کا نام بھول رہا ہوں، یہ کاش کہ مجھے پتہ ہوتا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے تو میں تھوڑی سی اس کے بارے میں کر لیتا۔ ایک تھیوری ہے، اسے کہتے ہیں گریٹ ریپلیسمنٹ۔ اس تھیوری کو ایجاد کیا ہے ایک فرانس کا ناولسٹ ہے، اس نے باقاعدہ ایک یعنی ڈسٹوپین قسم کا ناول بھی لکھا ہے۔ اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ یہ مسلمان آہستہ آہستہ یورپ آ کے تو یہ آباد ہو رہے ہیں، اور ان کے ہاں خاندانی منصوبہ بندی کا چکر نہیں ہوتا، تو یہ بچے پیدا کیے چلے جا رہے ہیں۔ جو گورے ہیں فرانس کے، یورپ کے، تو ان میں ہاں بچے پیدا، ایک تو وہ شادیاں ہی نہیں کرتے، اکثر شادی بھی کر لیں تو بچے نہیں پیدا کرتے، اوائڈ کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ بتدریج ایک ایسا موقع آئے گا کہ جب مسلمان، ایک تو غیر ملکی غیر فرانسیسی لوگ اینڈ اسپیشلی مسلمان، کیونکہ فرانس میں جو مسلمان ہیں وہ زیادہ تر فرانس کی کالونیز سے ہی آئے ہیں، سب سے زیادہ الجزائر اور پھر تیونس اور اس طرح اور افریقی ممالک سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ گریٹ ریپلیسمنٹ، یعنی مسلمانوں کی آبادی اتنی ہو جائے گی کہ وہ ہمیں ریپلیس کر دیں گے۔ اور کیونکہ ہمارے ہاں نام نہاد جمہوریت ہے تو پھر جمہوریت کی وجہ سے جو ہے وہ اقتدار میں بھی آ جائیں گے، تو ہم ان کے غلام ہو جائیں گے۔ تو یہ تو چارلی نے ایکچولی اس سے بارو کی ہے، اس کی اپنی تھیوری نہیں تھی، اس نے اسی سے ہی آگے اس کو لیا ہے۔ تو میں لیکن عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر وہی بات ہے نا، یہ تعصب جو ہے یہ آپ کو اندھا کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی امریکہ میں مسلمانوں کا تناسب کتنا ہے، فرض کرو وہ سارا کام چھوڑ کے تو بچے ہی پیدا کرتے چلے جائیں، تو آج سے یعنی 30 سال بعد کتنی ہوگی سر امریکہ جیسے ملک میں جہاں پر وہ آلریڈی مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دیتے۔ خیر وہ خالی اس میں بھی آپ بھی دیکھیں نا، آپ بھی ایک یعنی تعصبانہ بات کر رہی ہیں، ایک متعصب بات کر رہی ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کیا وہاں کے غریب آدمی کو آگے جانے دیتے ہیں؟
جو وہاں پہ جو کرسچین گورا ہے کیا اس کو بھی ایکول رائٹ اویلیبل ہے؟ نہیں ہے بھائی. ایک پریویلیج کلاس ہے وہی کالج جا سکتی ہے نا. جس کو کالج جانا ہوتا ہے اسے بڑی محنت کرنی ہوتی ہے. ابھی جو امریکہ کا صدر ہے, جو نائب صدر ہے, جے ڈی وینس, اس کا جو سب سے مشہور ناول تھا ہل بلی ایلیجی, تو وہ کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ بھائی اب جے ڈی وینس تو گورا ہے نا, تو اس نے گورے خاندانوں کی ہی یہ کہ بھائی وی ہیو بین لیفٹ بیہائنڈ, اور انہیں غربت میں دھکیلنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ گوری اشرافیہ ہی ہے نا جو کہ مالک ہے امریکہ کے. وائٹ سپریمیسی. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس طرح نہیں, مقصد یہ کہ ایک بنیادی طور پر ہمیں جو چیز سوچنے کی ہوتی ہے, بلکہ یہ حکمران اشرافیہ کا بہت بڑا ٹرک ہے کہ وہ غریب جو ایک گورا ہے اس کی مشکلات کا ذمہ دار, ارے یہ آ گئے ہیں, یہ دیکھو لاطینی امریکہ سے اور ادھر سے, یہ تم اگر $10 روز پر کام کرتے ہو جو تمہیں منیمم ملنے چاہیے, یہ کہتے ہیں جناب ہم $6 پہ بھی کر لیں گے. بتائیے کون سا سامان اٹھانا ہے؟ لیٹرن صاف کروانی ہے جی, مجھے $4 دے دیجیے, اور بس وہ $4 وہ لیٹرن صاف کریں گے, اور $4 لیے اس سے وہ کوئی نشہ لے کر اور اس کے بعد سو جائے گا, پھر دوسرے دن کو اس طرح کا. تو یہ تو بلکہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کا تعصب پھیلایا جاتا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے دانشوروں کی ناکامی ہے کہ وہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو بنانے میں ناکام رہے, اور بالآخر جو نسل پرست سیاستدان ہوں یا ان کے نظریات کو فروغ دینے والے لوگ ہوں وہ کامیاب رہے. لیکن چارلی کرک جو ہے اس کا قتل نے لوگوں کو اس لیے دہلا دیا ہے کہ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ یوں بیٹھ کے تو وہ یعنی کہ نفرت نہیں پھینکتا تھا, اس کی اپروچ جو تھی وہ بہت فرینڈلی تھی, وہ لوگوں کو انگیج کرتا تھا. سر وہ بات جو بھی کر رہا ہو لیکن لوگ سنتے تھے, یا اس کو سنتے تھے, وہ لوگوں کے سوال لیتا تھا, وہ اپنی طرف سے وہ لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کر رہا تھا, اور اس کی وجہ سے امریکہ کے بڑے نامی گرامی لوگ, مطلب جیسے میگن کیلی ایک بہت مشہور جو ہے وہ اینکر ہے, ہم لوگوں کو بطور صحافی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم اپنی بات کرتے ہوئے اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں, لیکن وہ بھی رونا شروع ہو گئی اس کا ذکر کرتے ہوئے. تو ظاہر ہے شی از اے بگ انفلوئنسر. بس سر وہی بات ہے نا کہ یہی چیزیں ہیں جو جن کی وجہ سے پھر پبلک بھی مجبور ہو جاتی ہے یہ سوچنے پہ. بٹ سر وہی بات ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے چارلی کرک کا, اٹ ہیز سینٹ ناٹ اے میسج بٹ آئی وڈ سے کہ ایک اس نے ایک بنیاد رکھ دی ہے مزید فیوچر میں پرابلمس کریٹ کرنے کی, جو آپ ابھی مینشن بھی کر رہے ہیں. نہیں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یہ بالکل اس طرح کا ہے جیسے مارٹن لوتھر کنگ جو ہے وہ قتل ہوئے تھے تو ایک بہت امریکہ میں طوفان آیا تھا, تب وہی طوفان دوبارہ. ان کا تعلق اگرچہ ظاہر ہے افریقن امریکن ریس سے تھا, اس طرح جیسے یعنی پریزیڈنٹ کینیڈی کے قتل سے ایک بہت بڑی سازشی تھیوریاں اور یہ تقسیم امریکی معاشرے میں آئی تھی. تو سر وہی اسی سے کمپیریزن ہو رہا ہے چارلی کرک کا بھی. اس کی وجہ سے بھی بہت امریکہ آلریڈی پولرائزڈ ہے نفرت اور عقیدت میں. انفارچونیٹلی دس مرڈر وڈ فردر لیڈ ٹو دیٹ. چلے سر آئی گیس ہم اس پہ اپنی ایپیسوڈ کنکلوڈ کرتے ہیں, بٹ وہی بات ہے کہ صرف ہم پولرائز نہیں ہیں, امریکہ جیسا ملک بھی بہت زیادہ ڈویژن کا شکار ہے.